سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاضی عمار علی علوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل QMT۔ آج ایک اور تلخ اور دل دہلا دینے والے عنوان اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور جس طرح سابقہ کچھ ویڈیوز میں وہ تلخ عنوانات چھیڑے تھے، آج بھی ایک بہت ہی تلخ عنوان ہے اور کچھ سوالات ہیں جو ہمیں اپنے ضمیر سے، اپنے نفس سے کرنے ہیں۔ اور یہ ویڈیو انشاءاللہ پچھلی 3 صدیوں کا انسائکلوپیڈیا ہوگی، اور پچھلی 3 صدیوں میں کیا کچھ ہوا یہ ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آج دنیا کیوں الجھی ہوئی ہے؟ امت مسلمہ ٹکڑوں میں کیوں بٹی ہوئی ہے؟ اور وہ قوم جو خیر امت کہلاتی تھی، آج وہ امت مظلوم اور محکوم کیوں ہو چکی ہے؟ سامعین، یہ کہانی نئی نہیں ہے، یہ سازش صدیوں پرانی ہے۔ یہ وہ نقشہ ہے جو یہودیوں نے 1700 عیسوی کے بعد باریکی، صبر اور بڑے تدریجی اور شیطانی حکمت عملی کے ساتھ اس نقشے کو کھینچا ہے، اور یوں صدیوں کی پھیلائی ہوئی سازش، مرحلہ وار نفوذ اور یہودی ذہن کی خفیہ کاریگری نے وہ کچھ کر دکھایا جو صدیوں میں تلواروں اور جنگوں سے، خون خرابے سے نہ ہو سکا۔ یہ وقت تھا جب ملت اسلامیہ کو خواب غفلت میں ڈالا جا چکا تھا، اور امت اسلامیہ کو خوبصورت لیبل، خوبصورت سلوگنز، خوبصورت سیمبلز دکھا کے امت اسلامیہ کو ایک گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر بھیجا جا رہا تھا۔ اب آ جاتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف۔ یہودیوں کو کوئی ریاست تسلیم نہیں کرتی تھی۔ یہودی ہر خطے سے دھتکار کر، مار کر نکالے گئے، ان کی شیطانیوں، ان کی کارستانیوں اور ان کی بدعنوانیوں کی وجہ سے۔ پھر یہودیوں نے ایک وہ سازش رچی اور 3 صدیوں میں دنیا کا ایک نقشہ الٹ کے رکھ دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہودی اپنے اہداف بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ پہلی وجہ تھی دنیا میں مذہب، چاہے وہ عیسائی مذہب ہو، چاہے وہ یہودی مذہب اپنی اصلی حالت میں ہو، یا چاہے وہ اسلام ہو۔ یعنی کہ مذہب کے ہوتے ہوئے، ایک پرانے ثقافت، پرانے کلچر کے ہوتے ہوئے، یہودی اپنی اس سازش میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اب انہوں نے ایک سازش رچنا شروع کی۔ عیسائیت کو یہ اول دن سے اپنا دشمن گردانتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پرانے دور میں چلیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حملہ کرنے والے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر ان کی نظر میں چڑھانے والے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ روکنے والی جو رومی سلطنت تھی، وہ بھی اس وقت یہودی تھے۔ اب انہوں نے اس عیسائیت کو کیسے ختم کیا؟ انہوں نے وقتاً فوقتاً کیتھولک عیسائیوں کے خلاف، جس کو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بالتفصیل حل کیا ہے، ایکسپوزنگ الومیناٹی کے عنوان سے ہم نے یہ ویڈیو بنائی تھی، اس کے اندر ہم نے اس عنوان کو حل کیا۔ تو انہوں نے کیتھولک عیسائیوں کے خلاف سازش رچی، اور انہوں نے کیتھولک عیسائیوں کے خلاف بغاوت کر کے فرانس کے اندر انہوں نے الومیناٹی کی بنیاد رکھی اور کچھ سلوگنز بنائے۔ اس کے اندر تھا آزادی، آرڈو آف کاؤ اور ون ورلڈ اسٹیٹ۔ یہ وہ چیزیں لے کر آئے جس سے انہوں نے عیسائیت کا گلا گھونٹا، اور فرانس کے اندر بغاوت کروایا، شب خون مارا گیا، اور فرانس کے اوپر ان کا ہولڈ ہو گیا، اس الومیناٹی تنظیم کا، یہودیوں کا، خفیہ دجالی تنظیم کا ان کے اوپر ہولڈ ہو گیا۔ یہاں سے دجال کے مشن کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب شیطان نے اپنا پردہ کھولا اور دنیا کے سامنے برہنہ ناچ کیا، کیونکہ اس کو وہ گروہ مل گیا تھا صدیوں بعد جو اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس طرح عیسائیت کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن دوسری جانب معاملہ الٹ تھا۔ دوسری جانب اسلام کا خاتمہ کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کے لیے جو حصار تھا، اسلام کے لیے جو قلعہ تھا، اسلام کے لیے جو مضبوط چھاؤنی تھی، وہ سلطنت عثمانیہ تھی۔ اس علاقے میں سلطنت عثمانیہ، جس نے عرب اور اس کے گرد و نواح تمام سٹیٹس کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، اپنی چھاؤ میں لیا ہوا تھا، اور اس طرف جیسے بھی تھی لولی لنگڑی کچھ بھی بر صغیر میں مسلمانوں کی مغلیہ سلطنت اور مسلمانوں کا اتحاد۔ تو یہ وہ 2 جگہ تھیں
جو مسلمانوں کے لیے حصار تھے، مسلمانوں کے لیے چھتری تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کو تو عیسائیت کی طرح ختم نہیں کر سکتے، تو اگر اسلام کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے خلافت۔ تو ہمیں اسلام ختم کرنا ہے، اسلام لوگوں کی رگوں سے نکالنا ہے، تو ہمیں اس کے لیے خلافت کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی اور جس پر انہوں نے عمل درآمد کرنا شروع کیا۔ آپ اس عنوان کو تفصیل سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب آ جائیں جی، جب انہیں سمجھ آ گیا کہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہمیں خلافت کی چھتری اتارنی پڑے گی، تو انہوں نے دو اسٹیٹس تھیں، ایک طرف خلافت عثمانیہ کھڑی تھی اور ایک طرف سلطنت مغلیہ، جہاں مسلمانوں کا اتحاد تو تھا، تو ان کے خلاف ان دونوں نے الگ الگ پروپیگنڈا کیا۔ اب یہ تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے دجالی فکر کی۔ اب آ جائیں باب دوم، خلافت عثمانیہ کی طرف۔ خلافت عثمانیہ یہ صرف تمام مسلمانوں کا سیاسی اور ملی مرکز نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے عدل، علم اور حکمت کا منبع اور سرچشمہ تھا۔ خلافت عثمانیہ وہ عظیم نظام تھا جس نے 600 سال تک 3 بر اعظموں پر عدل اور انصاف کا قانون نافذ کیا۔ لیکن یہ خلافت، یہ مرکز وحدت، یہ یہودیوں کے راستے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ اب یہودی یہ جان گئے تھے کہ مسلمانوں کی وحدت کا راز یہ ان کی خلافت ہے۔ جیسا کہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے کہا، الدولت الاسلامیہ سور یحمى الدین، یہ وہ دیوار اور وہ قلعہ ہے جو مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جب دیوار گر جاتی ہے تو دخل الاعداء علی الدین من کل باب، تو پھر جو دشمن ہوتا ہے، یہودی دجالی فکر، شیطانی فکر ہے، وہ ہر دروازے سے داخل ہو کے مسلمان کا گلا اور مسلمان کا لباس نوچتی ہے اور پھاڑتی ہے، جیسا کہ آج ہم اس تاریخ میں دیکھ رہے ہیں۔ اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا، انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، نیک امام، نیک خلافت اور اس خلافت کا عادل حاکم یہ ڈھال ہے، اور اسی کے پیچھے رہ کے قتال کیا جاتا ہے، اور اسی کے ذریعے اسلام کا اور عزتوں کا دفاع کیا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لولا الصلاح وامراء الجہاد لضاع الدین وانتہکت الحرمات، کہ اگر ایسے مرد حر اور مرد کلندر مسلمانوں کی کمانڈ کرنے والے امام، خلافت کے امام، عادل حاکم نہ ہو، تو پھر خلافت بھی نہ ہو، عادل حاکم بھی نہ ہو، تو پھر حرمتیں پامال ہوتی ہیں، جیسا کہ آج ہو رہی ہے فلسطین کے اندر، اور دین ضائع ہوتا ہے اور دیندار لوگوں کو ان کے لباس کو نوچا جاتا ہے۔ تو یہودی یہ جان گیا تھا کہ جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام اس دنیا میں رائج ہے، موجود ہے، تو ہم کبھی بھی دی گریٹر اسرائیل یا دجالی نظام کو اس دنیا میں نافذ نہیں کر سکتے۔ اس لیے انہوں نے پہلا وار جو اسلام پر کیا وہ خلافت پر کیا، اسلام سے پہلے خلافت پر انہوں نے وار کیا، اور یہ وار پہلے کی طرح جنگی وار نہیں تھا، یہ پہلے کی طرح اسلحے کا وار نہیں تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ ہم مسلمانوں سے کبھی جیت نہیں سکتے، لہٰذا انہوں نے فکری سازش رچی اور فکری یلغار مسلمانوں پر ہر جانب سے کر دی۔ اب باب سوم، ترکی کا زوال، اور سلطان عبد الحمید، مرد حر، مرد کلندر، جس نے 31 سال تک اس اسلام کی چھتری، اسلام کی چھاؤں کو محفوظ رکھا اور گرنے نہ دیا۔ میں کہوں گا کہ یہ ایک مجاہد کھڑا ہوا ہے، یہ اللہ کی جانب سے اسلام کے لیے ایک سونپی گئی تلوار تھی، سیف من سیوف اللہ تھا، اور اس نے 31 سال اسلام کی چھتری کی حفاظت کی۔ صہیونی تحریک کا بانی 1901 عیسوی میں سلطان عبد الحمید کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اور اس کلپ کو ترکی والوں نے اکسایا بھی ہے۔ ہرزل نامی وہ شخص ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے ہم فلسطین خریدنا چاہتے ہیں، سلطان کتنا سونا تمہیں چاہیے؟ ہم تمہیں سونے سے تول دیں گے، تمہاری سلطنت کو سونے سے تول دیں گے، ہمیں فلسطین کی زمین دے دو۔ سلطان کا تاریخی جواب باب تاریخ کی پیشانی پر قیامت کی صبح تک لکھا جائے گا، اور وہ یہ تھا کہ اگر خلافت ٹکڑے بھی ہو جائے، میرے جسم کو پرندے نوچ کے بھی لے جائیں، میں کبھی بھی فلسطین یہودیوں کے حوالے نہیں کروں گا، کیونکہ یہ سرزمین میرے باپ دادا کی جگیر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے باپ دادا کی جگیر نہیں ہے، یہ اسلام کی زمین ہے، اور اسلام اپنی زمین کی حفاظت کرنا جانتا ہے،
چاہے عبدالحمید نہیں ہوگا اس کی لاش نوچ لی جائے گی، لیکن یہ زمین تمہیں کبھی نہیں دی جائے گی، یہ زمین ملت اسلامیہ کی امانت ہے۔ اور ایک اور مرتبہ اسی ہرزل کو سلطان عبدالحمید نے اپنا جوتا اتارا اور اپنے پاؤں کو زمین پر مارا اور انگوٹھے کے ساتھ مٹی لگی، فرمانے لگے یاد رکھنا جب تک میں زندہ ہوں تمہیں اس جو میرے انگوٹھے پر مٹی لگی ہے اس کے بقدر بھی تمہیں فلسطین کی مٹی حاصل کرنے نہیں دوں گا۔ اور یہ صرف زبانی کلامی نہیں، عملاً بھی کیا۔ اور سلطان عبدالحمید کا ایک اور جملہ تاریخ کے باب کے اندر سنہرے حروف میں لکھا جائے گا، اے یہودیو اگر تم زندہ ہو تو یہ زمین تمہاری ہرگز نہیں ہے، اور اگر تم مر گئے تو تمہیں اس زمین کی ضرورت نہیں ہے، یعنی میں یہ تمہیں زمین کبھی بھی حاصل کرنے نہیں دوں گا۔ تو پھر ہرزل نے اپنی ڈائری کے اندر یہ الفاظ لکھے تھے کہ سلطان عبدالحمید ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جب تک وہ زندہ ہے صہیونی خواب جو دی گریٹر اسرائیل کی صورت میں پورے ہونے ہیں وہ کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے جب تک سلطان عبدالحمید زندہ ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اقدام یہ کیا کہ یہودی ایجنٹ نے سب سے پہلے عرب کو قائل کرنا شروع کیا۔ عرب میں سے شریف حسین کو یہ وعدہ کیا کہ ہم تمہیں پورے عرب خطے کا گورنر بنا دیں گے، یعنی کہ مصر سے لے کر حجاز تک سارا خطہ تمہارے پاس ہوگا۔ یہی صہیونی ایجنٹ لارنس آف عربیہ کے اندر یہ بات لکھتا ہے کہ میں نے عرب کو یہ کہہ کر ورغلایا کہ تم عرب قوم ہو، یہ تو ترک ہیں، یہ عجم ہیں، تم عرب ہو، خلافت کا حق تمہارا ہے، یہ تمہارے اوپر کیوں خلافت نافذ کیے ہوئے ہیں؟ اور یوں عربوں کے اندر قومی غیرت جاگی اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا، اور اس طرح ان عربوں نے سلطنت عثمانیہ کی پوست میں چھرا گھونپا۔ اور شریف حسین کو یہ کہا گیا کہ ہم تمہیں پورا عرب دیں گے، اور بعد میں وہی صہیونی دھوکہ، لیکن پھر اسے اردن تک محدود کر دیا گیا۔ لارس آف عربیہ یہ یہودی مالیت سے چھپنے والی کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے 7 Pillars of Wisdom۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے عربوں کے سینوں میں قومیت کا وہ زہر اتارا جس نے خلافت کے رشتے کو کاٹ کے رکھ دیا۔ یاد رکھیے اس سے پہلے عرب اور ترک ایک مٹھی کی مانند تھے، اس قومیت کے رشتے کو اٹھایا گیا، اور پھر چند غدار ملے اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ بہت ساری اور چیزیں ایڈ کی کہ ان کے اندر بدعات ہیں، خرافات ہیں، یہ صوفیزم کو پروموٹ کرتے ہیں، آپ توحید کے داعی ہو، یہ وہ ساری چیزیں عوام کے سامنے لے کر آئے تاکہ عوام ان سے متنفر نہ ہو، اور اس طرح انہوں نے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا۔ اقبال اسے ہی رو کے کہہ رہے تھے، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری ملت کیوں ٹوٹ رہی ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ یہ اقبال نے اسی پر رجز کیا کہ وہ ملت جو ایک تھی آج وہ ٹوٹ چکی ہے اور صہیونی سازش مکمل ہو رہی ہے۔ اور اسی کو اقبال کہتے ہیں، چاہ کر دی ترک نادانے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ تو عربوں کو خریدا گیا، بغاوتیں کروائی گئیں، اور ادھر سے فرانس سے جو فرانس انہوں نے حاصل کیا تھا اس سے مصر پر اٹیک کروایا، بحر سے بھی حملہ ہو گیا، اور اندر سے عربوں نے بھی چھرا گھونپا، اور اس طرح خلافت عثمانیہ وہ جو چھتری تھی اسلام کی، وہ جو صاحبان تھا، وہ صاحبان اس صاحبان کے اندر شگاف پڑ گیا، اور اس طرح مسلمان اپنی وحدت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب آ جائیں باب چہارم برِ صغیر کی طرف۔ اب برِ صغیر آخری پناہ گاہ بچا، اور برِ صغیر کی عورتوں کی قربانیاں خلافت عثمانیہ کے لیے یاد رکھی جائیں گی کہ انہوں نے اپنے سونے کے زیورات اتار کے دیے اور کہا کہ سلطان عبدالحمید سے کہو کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جب تک سلطان عبدالحمید رہا، خلافت عثمانیہ رہی، کسی گورے کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر سکے۔ بارہا تجربے کیے گئے۔ میں نوجوان نسل کو کہوں گا کہ جو فلمیں دیکھتے ہیں، جو فلم کی طرف مرغوب ہیں، وہ دوسرے نہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سلطان عبدالحمید سیریز دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ تو یہ سیریز دیکھنی چاہیے۔ اب کیا ہوا کہ ادھر سے سلطنت عثمانیہ کا اختتام ہو گیا، ادھر سے برِ صغیر کے اندر وہی انگریز جنہوں نے الومناٹی کی بنیاد رکھی تھی، وہی فرانسی، انہوں نے برِ صغیر پر دھاوا بولا اور ایسٹ انڈیا کمپنی لے کر آئے، اور ہمارے حکمران اس وقت اس قدر بحث اور اپنی زبان میں کہوں لگڑ ہو چکے تھے کہ انہیں اس چیز کا بھی احساس نہیں ہوا کہ ایک کمپنی جو تم سے آ کے تجارت کر رہی ہے، تم سے بھیک مانگ رہی ہے، اور کل
ایسا وقت آیا کہ تم ان سے قرضے لے رہے اور تم ان سے بھیک مانگ رہے. تو یہ فیلئر تھا. بہرحال وہ داخل ہوئے اور انہوں نے سازشیں رچی اور ہندو مسلم اتحاد کو توڑا اور دو قومی نظریہ دیا اور مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹا. ایک وہ حصہ جو جدیدیت کے دلدادہ تھے جن میں سر سید احمد خان، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہماری سر سید احمد خان اور اس کے بیہودہ کردار پر ہوگی کہ اس نے اسلام کو اور مسلمانوں کو کس طرح توڑا. اور دوسری طرف وہ پیچھے رہنے والا دینی طبقہ جو بھی تک پرانی ثقافت اور پرانے کلچر اور پرانے دین کو لے کر چل رہے تھے اور آج بھی چل رہے ہیں اور اس پر فخر کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آخری وقت میں پرانے دین پر چلنا ایسا ہو جائے گا جیسے انگاروں کو اپنے ہاتھ پر رکھنا ہے. تو یہ مسلمانوں کی وحدت ختم کر دی اور وہی ایلومیناٹی کا رول، ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور پھر ان کے اوپر حکمرانی کرو. اور اسی تناظر میں علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام کیا گیا اور مسلمانوں کو انگریز بنانے کی کوشش کی گئی اور مسلمانوں کو ایک الگ پہچان دینے کی کوشش کی گئی اور مسلمانوں کو مغربی تہذیب کا دلدادہ اور مغربی زبان اور مغربی کلچر کا دلدادہ بنایا گیا. اس عنوان کو آپ مودودی صاحب کی کتاب اسلام کا سیاسی نظام اور ڈاکٹر اسحاق صاحب کی کتاب تقسیم ہند آزادی یا سازش کے اندر دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے تفصیل سے اس کو ذکر کیا. تو 1857 کی جنگ آزادی یہ ایک بغاوت نہیں تھی، یہ مسلمانوں کے دلوں سے اور مسلمانوں کی روحوں سے نکلنے والی وہ آخری چیخ اور آخری صدا تھی جو مسلمانوں نے پرزور آواز میں لگائی. لیکن اس وقت جدیدیت کا اتنا غلبہ ہو چکا تھا اور مسلمانوں کو اس طرح دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا کہ اس پکار کو، اس صدا کو، اس چیخ کو نہیں سنا گیا. اور آج ہم اپنی اس وحدت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور آج ہم محکوم بن کے اس نظام کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں. مولانا محمد علی جوہر نے لندن کے اندر خلافت کے باب میں بیان کرتے ہوئے ایک تاریخی جملہ بولا تھا کہ میری زندگی کا مقصد صرف ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے اسلام کا احیاء، خلافت کا قیام. اور خدا را مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، اگر یہ خلافت، یہ حکومت اور یہ وحدت تم سے چلی گئی تو تم در بدر کی بھیک مانگو گے اور آج ہم در بدر کی رسوائی سمیٹے ہوئے ہیں. اب آ جائیں باب پنجم کہ دجالی نظام کی صورت میں جمہوریت، سیکولرزم اور سرمایہ داری، ان میں سے پھر کس کو پریورٹی دی گئی؟ دلچسپ صورتحال یہ بنی کہ عیسائیت کا خاتمہ کر دیا گیا، اسلامی نظام، اسلامی خلافت کو توڑ دیا گیا. اب بھائی کیا کریں کہ ہم دنیا کو ایک ایسا نظام دیں جس سے دنیا ہم سے ہم آہنگ ہو سکے. دنیا کی نظر میں ہم کس چیز کا غبار بھریں، دنیا کو کس چیز سے دھوکہ دیں. اس کے لیے انسان مختلف مقامات پر تجربہ گاہ بنا. تو سب سے پہلا الہاد ایلومیناٹی کا وہ سیکولرزم سے تھا اور آپ ایلومیناٹی کی ویڈیو کے اندر کی تفصیل سے دیکھ چکے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں کس طرح انہوں نے مارکس سے اپنے مفاد کے کام نکلوائے. تو سب سے پہلے انہوں نے سیکولرزم کو استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اندر اتنی سخت اور اتنا جکڑ پن تھا کہ لوگ اسے قبول نہیں کر سکے اور انہیں امید ہوئی کہ جلدی اس نظام سے لوگ نکل کھڑے ہوں گے. پھر انہوں نے فیمنزم، کمیونزم، مختلف، یہ تقریباً ایک ہی چیز کے مختلف پہلو ہیں، ان ناموں سے وہ آئے، لیکن لبرلزم سے آئے اس نام سے، لیکن وہ ایک دنیا کو نیا نظام نہیں دے سکے. پھر انہوں نے جو ایک راستہ اختیار کیا جو آخری اور کاری ضرب تھی ان کی، وہ تھی جمہوریت. انہوں نے جمہوریت کا لبادہ اوڑھا اور میں اس کو اس سے تشبیہ دوں گا، وہ بکری کی کھال میں بھیڑیا تھا جو بکریوں کے ریوڑ میں گھسا، اسلامی سلطنتوں میں گھسا اور ایک ایک کر کے ان بکریوں کو کھاتا رہا. اور آج ایک بھی بکری اس ریوڑ کے اندر سلامت نہیں ہے، صرف اس بھیڑیے کا راج ہے. تو انہوں نے مختلف نعروں کو استعمال کیا جس کے اندر نیشنلزم ہے، لبرلزم ہے، سوشلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، پھر انسانی حقوق ہے، صنفی آزادی ہے، تعلیمی انقلاب ہے، مختلف نعروں کو استعمال کیا. لیکن پھر وہ جب ایک چھتری کے اندر سموئے اور جو انہوں نے کاری ضرب لگائی اور جو ان کی ضرب کاری گئی وہ جمہوریت ہی تھی. اور عجیب بات ہے، یہ آخری وار اتنا کاری اور ہولناک تھا کہ اس سے مسلمانوں کو لگا کہ ہم آزاد ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کی گردن میں مغرب کے بنائے ہوئے قوانین کا پھندا ڈال رہا تھا. ظلمات بعضها فوق بعض کے اندر وہ داخل ہو رہے تھے، اندھیروں کے اندر وہ داخل ہو رہے تھے. اور یہ ایسا کاری ہتھیار اور آج تک کرامت ہے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عظماء، بڑے بڑے خطباء یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جمہوریت ہی ہماری
نجات کا ذریعہ ہے، اور جمہوریت ہی وہ نظام ہے جس کے تحت ہم فلاح پا سکتے ہیں۔ بندوق کا دور ختم ہو چکا، تلوار کے ساتھ جنگ ختم ہو چکی، اب ہمیں ووٹ کے ذریعے لڑنا ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت وہ بدنما قانون اور بدنما نظام ہے کہ جس کے اندر بندوں کو تولا نہیں جاتا، بندوں کو گنا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کاری ضرب نے ایک ہی آن، ایک ہی لمحے میں وہ حکمرانی جو اللہ کے لیے تھی، ان الحکم الا للہ ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون، اور جو اتنا سخت معاملہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم ماننا یہ اس کی عبادت کرنے کے مترادف ہے، شرک ہے، اور شرک اکبر کی قسموں میں سے ہے۔ تو جو اللہ کا حق ہے اور اس کے اندر شرک اکبر ہے، مسلمان اس کے اندر شرک بھی کرنے لگے اور اللہ سے حاکمیت کا اختیار ہٹا کے بندوں کو، عوام کو حاکم بنا دیے۔ گورنمنٹ آف پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل کا تو یہی مطلب تھا۔ اسی کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جمہوریت ایک فریب نظر ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے جو تمہارے سامنے اچھا بن کے پیش ہو رہے ہیں، جو سرمایہ داروں کا ہے ایک کھیل سادہ۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، ٹیکس غریب سے لے کے امیر کو دیا جا رہا ہے، کیسا نظام ہے؟ بہرحال اس پوری دنیا کے اندر آج یہ نظام رائج ہے، اس نظام کا غلبہ ہے، اور اقبال کہہ رہے ہیں یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت پیتے ہیں لہو اور دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ لہو پیتے ہیں فلسطین کے اندر مسلمانوں کا، اور مساوات برابری کا درس دیتے ہیں، اور پھر ہمارے علماء خطباء عظماء کہتے ہیں نہیں جمہوریت ہی ہماری نجات کا ذریعہ، ہم نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اگر اسلام کے لیے قربانیاں دیتے تو آج شاید ہمارے پاس خلافت کا نظام ہوتا۔ اقبال کہہ رہے ہیں تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر، جو چنگیز خان ہے جو ہم پر مسلط کیے گئے ہیں، اور ہمیں اسلامی چھتری سے، اسلامی خلافت، اسلامی سایہ، اسلامی صاحبان چھتری سے ہمیں محروم کر کے رکھ دیا گیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہودیوں نے اس ایلومیناٹی، اس دجالی خفیہ تنظیم کے ذریعے پہلے خلافت، مذہب اور دینی قوتوں کو ختم کیا، پھر عیسائیت کو بھی زہر آلود کیا، اور پھر جمہوریت ایک نیا نظام، یعنی وہی تھیوری آڈو اب کھاؤ، پہلے افراتفری پھیلاؤ پھر مسیح بن کے آ جاؤ کہ ہم تمہیں نظام دیتے ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ وہی نظام لے کر آئے، وہی قانون لے کر آئے، اور دنیا کے سامنے مسیحا بن کے پوری دنیا کو اس جمہوری نظام کے تحت جکڑ لیا، پوری دنیا کو دجالی نظام کے تحت جکڑ لیا۔ دجالی نظام میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ دجال کا پوری دنیا میں ایک نظام ہوگا، اور وہ ایک اچھے سلوگن کے علاوہ آ نہیں سکتا، اور وہ اچھا سلوگن یہ جمہوریت کا سلوگن ہے۔ اور قرآن پاک نے اس پر ایک فکری نظر ڈالی، عالمی نظر ڈالی، فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یاد رکھو کہ یہ اپنے منہوں سے، ان نعروں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اپنے نور کو تام کر کے رہے گا اور مکمل کر کے رہے گا انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں آپ آج کا عالمی نظام کیا بن چکا ہے، کیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے پوری دنیا کو جکڑا ہوا ہے۔ آئی ایم ایف کا قرض، یو این کے قوانین، WHO کی صحت، ورلڈ بینک کی معیشت، اور میڈیا کا پروپیگنڈا اور میڈیا پر ان کا کنٹرول، کیا یہ دجال اور اس کی فکر کا پیش خیمہ نہیں ہے؟ دجال اسی طرح تو پوری دنیا کی معیشت کو، پوری دنیا کے نظام کو، جو ون سٹیٹ ریلیجن کا اور ون ورلڈ سٹیٹ کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ معیشت کے ذریعے، قانون کے ذریعے، اور پوری دنیا کو اپنا مقروض کر کے جکڑ کے رکھے گا۔ تو یہ سب ایک ہی نظام کی شاخیں، اور وہ نظام دجال کا عالمی فریب ہے جو دکھنے میں خیر ہے اور حقیقت میں شر ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ آخری بات، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسلامی نظام کو دوبارہ قائم کرنا فرض ہے، ہم نہیں کر سکتے تو اپنی اولادوں کو بتائیں گے، اور وہ اپنی اولادوں کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ جس دن ہمارے پاس موقع آیا تو اس دن ہم انشاءاللہ اس خلافت کو نافذ کریں گے، اور خلافت ہی ہماری نجات کا ذریعہ۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، اور اس نے صادر ہو کے رہنا ہے۔ مسلمانوں اب بیدار ہونا پڑے گا، جب جنگ تلوار کی آئی تو ہم تلوار سے لڑیں گے، اور جب فکری میڈیا کی دلوں کی غلامی کے خلاف جہاد ہوگا تو ہم وہ کریں گے، اور وہ کیسے ہوگا؟ قرآن پڑھیں گے، اپنی ثقافت، اپنے کلچر، اپنے نظام کو سمجھیں گے۔ جب ہم اپنی شناخت کر پائیں گے،
اور اگر ہم نے اپنی پہچان، اپنی شناخت نہ کی تو ہم رہیں گے لیکن زندہ لاشوں کی طرح، جیسا کہ آج ہم ایک زندہ لاش بن چکے ہیں۔ اٹھو کہ وقت کا فرعون کھڑا ہوا ہے اور موسیٰ کا پیروکار سویا ہوا ہے۔ بیدار ہونا پڑے گا، اور اسی بیداری کے اندر ہماری نجات ہے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع چلاتے جاتے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔